ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 15واں باب پہلی 2 اور 10 سے 14 آیات تک۔ ایک دن یروشلم سے فریسیوں اور فقیوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کیوں عدول کرتے ہیں، کیونکہ وہ روٹی کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ تب اس نے ہجوم کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو منہ سے نکلتی ہے وہی انسان کو ناپاک کرتی ہے۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ پر اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ انہیں جانے دو، وہ اندھے اندھوں کے رہنما ہیں، اور اگر اندھا اندھے کی رہنمائی کرے تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، فریسیوں اور فقیوں کی دن رات کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح نجات دہندہ کو پھنسائیں۔ ان کا ایک وفد یروشلم سے آیا۔ وہ اس کے شاگردوں پر الزام عائد کرنے لگے کہ چونکہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں اس لیے ناپاک ہیں، اور اس طرح بزرگوں کی روایت کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ اس واقعے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں پاک اور ناپاک کے حوالوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ نیز جاننا چاہیے کہ ہاتھ دھونے سے فریسیوں کی کیا مراد تھی۔ پاک اور ناپاک کا سارا تصور پرانے عہد نامے سے تعلق رکھتا ہے۔ جس ناپاکی کا الزام شاگردوں پر لگایا گیا وہ سراسر ایک رسوماتی بات تھی۔ وہ اصرار کرتے تھے کہ ایک یہودی کے لیے لازم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تفصیلی کارروائی پر عمل کرے، اور صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ کوہنیوں تک بازو بھی دھوئے۔ چنانچہ فریسیوں نے شاگردوں پر نکتہ چینی کی کہ وہ روایت میں مقرر شدہ رسمی پاکیزگی کی پیچیدگیوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس پر مسیح یسوع نے لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک نہایت اہم اعلان کیا کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ شریعت کے ضابطے کے مطابق جو چیز منہ میں جاتی وہ آدمی کو ناپاک کرتی تھی۔ یہودیوں کو ایسے جانور کا گوشت کھانا منع تھا جو جگالی نہ کرتا ہو۔ وہ ایسی مچھلی نہیں کھا سکتے تھے جس کے پر یا چھلکے نہ ہوں۔ پاک اور ناپاک کھانوں کے بارے میں خدا نے نہایت تفصیلی ہدایات دے رکھی تھیں۔ اب شریعت کے بانی نے رسوماتی ناپاکی کے نظام کو منسوخ کرنے کی راہ تیار کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو کھانا شاگرد بغیر ہاتھ دھوئے کھاتے ہیں وہ انہیں ناپاک نہیں کرتا، مگر فقیوں کی ریاکاری حقیقت میں ناپاک کرتی ہے۔ جب شاگرد یہ خبر لائے کہ ان باتوں سے فریسیوں نے ٹھوکر کھائی، یعنی وہ خفا ہو گئے ہیں، تو یسوع نے جواب میں ان کو ایسے پودوں کے مشابہ ٹھہرایا جن کو خدا نے نہیں لگایا۔ وہ گیہوں نہیں بلکہ کڑوے دانے تھے۔ بالآخر وہ اور ان کی تعلیمات جڑ سے اکھاڑی جائیں گی، یعنی تباہ کی جائیں گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، یعنی اندھوں کے اندھے رہنما ہیں۔ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم روحانی معاملات میں سند رکھتے ہیں، مگر روحانی سچائیوں کے بارے میں اندھے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی اندھے ہیں جن کی رہنمائی یہ فقی اور فریسی کرتے ہیں۔ چنانچہ رہنماؤں اور پیروکاروں دونوں کا گڑھے میں گرنا ناگزیر ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔